بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبک نستعین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، والحمد للہ کثیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا، وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا، وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا۔ صبح اور شام اپنے رب کی تسبیح اذکار میں رہنا ہے، یعنی اپنے رب کو صبح کو یاد کر کے شام کو بھول نہیں جانا ہے، شام کو یاد کر کے صبح میں بھول نہیں جانا ہے۔ جو انسان اس دنیا میں، جہاں پہ میں اور آپ رہتے ہیں، اس دنیا میں اگر رب کو یاد پل پل میں رکھے گا، ہر پل میں رکھے گا، ہر لمحے میں رب کو یاد رکھے گا، وہ جنتی ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وعدہ ہے اور فرمان نبوی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو ہو کر رہے گا۔ مگر ہم ماشاءاللہ تہجد کو ساری بہنیں اٹھ رہی ہیں، اللہ کے فضل سے پہلے بولتے تھے جی میں 4 بجے اٹھتی ہوں، فجر پڑھتی ہوں، اشراق پڑھ کے 7، 7:30، 8 بجے سوتی ہوں، پارک میں ہر عورت کو بولتے گھومتے ہیں، رشتہ داروں کو بولتے گھومتے ہیں، فون میں بولتے گھومتے ہیں، مگر آج میری ساری پیاری بہنیں سب کے منہ کو کیا ہو گیا؟ خاموشی ہو گئی، بند کر دیے، کیونکہ اظہار ان چیز کا کرنا کبھی نہیں کرنا، کسی کو سکھانے کے لیے کرنا مگر دکھاوے کے لیے نہیں کرنا۔ اب پھر اس کے بعد دوہر کی نماز آتی ہے، دوہر کی نماز بھی ساری بہنیں آپ اس میں سے نہیں ڈال رہے ہیں، میں اور آپ کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں دل کو لگا لینا نظرت کچھ بول رہی ہے بھئی ہمارے لیے بول رہی ہے، نہیں ہے، اس میں انوالو میں بھی ہوں، ہم پورے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دوہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، عصر کی نماز کئی بہنیں پڑھ لیتے ہیں، ماشاءاللہ مغرب بھی پڑھ لیتے ہیں، ماشاءاللہ عشاء کی نماز میں سستی چڑھ جاتی ہے، شوہر کا کھانا پینا، بچوں کا، گھر کا، کچن کا پورا سیٹ اپ کر کے رات دیکھو سارے عورتیں منہ یوں گرا رہے ہیں اپنے، یعنی ہاں they all are with me، سب میرے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ دل کرتا ہے اللہ ساری عبادت تو کرے، چھوڑو اب سو جائیں گے، فائدہ ہی نہیں۔ منافق یہی کرتا تھا، فجر اور عشاء کی نماز منافق نہیں پڑھتا تھا، ہم منافق میں جمع ہو جائیں گے۔ 2 نماز بہت مشکل ہیں، فجر کی اور عشاء کی، اور اللہ تعالیٰ نے بیچ کی نماز بھی کہا ہے، بیچ کی نماز کی حفاظت ہی کو روکا ہے۔ کیا کہا ہے قرآن کریم میں؟ آیت کا نام کیسے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ حافظون، بیچ کی نماز، بیچ کی نماز کی حفاظتی کرو۔ بیچ کی نماز میں کمرشل میں ادھر ادھر ہوتے ہیں نا، شادیوں میں، باراتوں میں، بچوں کو دیکھنے ادھر، بیچ کی نماز کی حفاظتی کرو۔ بیچ کی نماز میں کہاں ہوں گے ہم؟ فار ایگزامپل اگر میں مروں گی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ چاہا تو، واللہ عالم، تہجد میں اگر میں مر جاؤں گی، سجدے میں گر جاؤں گی، سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خواب میرا، ہر ایک کا خواب ہوتا ہے نا، میرا خواب ہے، بہت بڑا خواب ہے، آپ سب سے ہدیہ بھی مانگا ہے میں نے، یہی ہدیہ مانگا ہے میرے لیے، اگر کوئی دعا کرنا چاہتا ہے تو تینی دعا دے دیں، یہ سب سے بڑی میرے لیے ہیرے جواہرات کے تحفے تم نے مجھے دے دیے، یہ وہی میری ہے کہ میرا خاتمہ وہاں پہ ہو جائے، قیامت پہ جب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ان کے پیچھے میں چلی جاؤں، ساری زندگی ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آپ جماعتی، آپ اہل حدیث، آپ سنی، آج پورے مل کے بیٹھے ہیں، بینگلور میں کوئی مدرسہ کہیں نہیں ہے کہ پورے مل کے بیٹھے ہیں، میرے رب کا فضل ہے، شروعات یہاں سے کیا ہے۔ آپ کا سوال تھا کہ تم مر گئی تو کیسا، کہاں ہیں آپ؟ نصرت ابھی کہاں ہیں؟ ہاں، تم مر گئی تو کیسا ہے، مدرسہ بند ہو جائے گا کیا؟ میں نے کہا میرے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کئی نکالیں گے، یہ اللہ کا دین ہے،
یہ میرا دین نہیں ہے، چنا مجھے یہ بھی اسی کا فضل ہے، چنا تم سب کو یہ بھی اسی کا فضل ہے، ہر ایک کو نہیں چنتا ہے رب، یہ رب کی مرضی ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فعال لما یرید، میں جو چاہتا ہوں میں وہی کرتا ہوں، تم جو چاہتے ہم نہیں کرتے۔ دعا مانگنا اپنا فرض ہے، یہ دل میں کبھی نہیں اب میں اتنا مانگی نا میرے رب نہیں دیے نا، چھوڑو، کیا نمازیں پڑھ کے کیا فائدہ، کیا روزے رہ کے کیا فائدہ، کیا حج کر کے کیا فائدہ، اچھے دیندار کہہ بیٹھتے ہیں، مگر یہ دیندار یاد رکھ لیں ابھی تجھے یہاں پہ فائدہ نہیں ہوا تو بہت خوش نصیب ہے، تجھے جنت میں ملے گا۔ میں 10 سال سے 11واں سال ہو گیا ابھی تک، میں اب تک حرم کو نہیں گئی، یہاں آ کے 11واں سال ہو گیا ہے، میں دبئی سے آ کر 11واں سال ہو گیا ہے، تڑپ جاتی ہوں، میں کہتی ہوں اچھا ہے اللہ تو نے نہیں دکھایا، کیونکہ میری بدعات تھے، میرے میں شرک تھا، یہ ختم کر کے بلا رہا ہے، کیونکہ میں مانگ کے آئی تھی مجھے پاک کر دے، مجھے پاک کر دے، جیسے میں کعبے کے ٹشو چن رہی ہوں، جیسے کعبے میں کچرا چن رہی ہوں، ویسا مجھے تو پاک کر دے، تو مجھے تو پاک کر دے، طواف کرتے کرتے چنتی رہتی، پاک کر دے، گود بھر کے کچرا رکھ لیتی، کیونکہ یہ حکم ہے قرآن کا۔ نہیں سمجھو کہ میں اتنی رئیس ہوں، کون رئیس ہے؟ کوئی نہیں ہے، کلو فقرا، قرآن کہتا ہے، نہ تم رئیس ہو نہ میں رئیس ہوں، کوئی رئیس نہیں ہے، کلو فقرا۔ یہ سارا مال متا جتنا بھی ہم پہنے ہیں یہ چھوڑ کے جانے والا ہے، لے جانے والا کچھ نہیں ہے، یہ گھر، یہ محل، یہ جھاڑ وغیرہ کچھ نہیں ہے اپنا، للہ، کیا ہے؟ لہو، لہو ملک السماوات، لا لیے یاد رکھ لیں، لا لیے اگر یاد آ جائے گا آیت سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے زمین و آسمان، تمہارے لیے نہیں، مگر دیا ہے اللہ نے ہمیں، لہم، لہم ان سب کے لیے، لہم جنات، جنتیں ان سب کے لیے، ہمارے لیے اللہ نے دیا ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے، ہم کیا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ ہم کیا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ عشاء کی نماز گل، آپ کو عشاء کی نماز کا میں آپ کو خلاصہ بتاتی ہوں۔ محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں عورتیں اور مرد پورے انتظار کر رہے تھے، اور آپ گھر سے باہر، اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلے۔ کیوں نہیں نکلے؟ اس کا بھی ایک مقصد تھا، آپ باہر حجرے کے نہیں آئے، سارے جبتے جبتے انتظار کرتے کرتے سارے مرد بھی سو گئے، ساری عورتیں بچے سو گئے، پھر صحابہ جا کے آواز دیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول سب سو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، سب سو گئے، تو کیا فرمائے؟ یہی نماز افضل تھا عشاء کا۔ یہ الفاظ پہ آپ عورتیں نماز چھوڑنے سے اچھا ہے، افضل وقت ہے، آپ کا کام پورا نپٹ کے، میں کہتی ہوں قربان جاؤں ایسے نبی پہ، قربان جاؤں ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ایک ایک پریکٹس ایسی کر کے ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، خاص کر ہم عورتوں کے لیے۔ میں تو خوش ہو جاتی ہوں، اللہ اگر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں ہوتے، میں گھر کا کام سارا نپٹ کے میں عشاء آرام سے پڑھ رہی ہوں، کیا مزے سے پورا ملک کے ساتھ، پورے سوروں کے ساتھ مزے سے ادا ہو رہا ہے، ورنہ اذان ہوتے ہی میں کھٹ جاتی، ڈبکیاں مار کے نکل جاتی، میری نماز اچھی نہیں ہوتی۔ تو دھیان میں رکھو، عشاء کی نماز آپ دیری سے پڑھ سکتے ہیں، افضل کہا ہے۔ افضل کا معنی کیا؟ میرے بھائی کا نام ہے، ہاں؟ آپ کے باپ کا نام ہے، آپ کے دادا کا نام ہے، کیا ہے افضل؟ واٹ از افضل؟ واٹ از افضل؟ ہاں؟ ارے آپ سب خاموش ہو بھائی، کیوں؟ اب میں جا رہی ہوں دبئی تو پورے علماء آئیں گے تو کچھ پوچھیں گے، میں بیٹھی رہوں گی، سب سے پہلے میں کھڑی ہوں گی انشاءاللہ۔ تم بڑے علماء تمہاری جگہ، میرا عالم الغیب میرا، میرا عالم الغیب میرا، میں عالم الغیب کی، میں اس کی، وہ میرا، ہاں؟ کہاں سے؟ منہ تو کھلتا نہیں ہے منہ تو کھلتا نہیں ہے۔ افضل کا معنی کیا؟ سب سے اچھا، سب سے بہترین وقت، افضل، دا گریٹسٹ، سب سے اچھا، سب سے بیسٹ ٹائم ہے۔ بیسٹ ٹائم وہ ہے جو دیری سے نماز عشاء کی، پھر بھی تکلیف ہوتی ہے مرد و عورت کو، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر جماعت کھڑاتے تھے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہو گیا، آج اصلاح کراؤں گی چند باتوں کی، اوکے؟ ضروری ہے، قرآن کریم ہی پڑھوں گی انشاءاللہ۔ اور رہی بات عشاء کی نماز کے بعد، آج ایمانداری سے کہنا،
میں تو ایمانداری سے ہاتھ اٹھاتی ہوں، نیکی میں بھی بدی میں بھی. میں اچھا سنورتی تھی، میک اپ بھی کرتی تھی، ریڈی بھی ہوتی تھی، سب ہوتی تھی. میرے رشتہ داروں نے دیکھا ہے اور آپ پڑوسیوں نے دیکھا ہے مجھے. اصلاح کر لو، معافی مانگ لو، اگری کر لو، اقرار کر لو گناہوں کا. عشاء کی نماز کے بعد کون کون سیریلز دیکھتے ہیں؟ ایمانداری سے ہاتھ اٹھانا. ایمانداری سے ٹی وی کون دے؟ ایمانداری سے، یوں یوں چھوٹا چھوٹا نہیں، بڑا ہاتھ اٹھانا پلیز، اوپر تک اوپر تک. میں دیکھنا چاہتی ہوں. دیکھتے ہیں سیریل، ٹی وی، نیوز، کچھ بھی، یا دینی پروگرامز، جو بھی ہے ملا کے اٹھا لینا پلیز. دینی پروگرامز کچھ بھی. میں کچھ نہیں دیکھتی الحمدللہ. میں نہیں اٹھاؤں گی. میں نہیں اٹھاؤں گی. اللہ بڑی مشکل سے میرا ہاتھ پیچھے کیا ہے. آپ سب سے گزارش کرتی ہوں، آئندہ جب آپ کو میں پوچھوں گی، آپ اپنے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے کر لینا، کیونکہ چند اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیے جاتے ہیں. چند اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیے جاتے ہیں. پیٹھ کے پیچھے سے جو اعمال دیتے ہیں وہ جہنم میں جائے گا. آپ کے اعمال سامنے سے جو لینا ہے سیدھے ہاتھ سے، وہ علیین ہے. سورۃ المطففین میں لکھا ہے، 3 پارے میں لکھا ہے. اگریڈ؟ چند بہنیں دیکھ کر ہیں؟ گارنٹی؟ جھوٹ نہیں ہے. جو جہنمی کو دیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ سجین ہے. وہ بھی اسی سورے میں لکھا گیا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیے ہیں، اے عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اے مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اللہ گواہ ہے، میں جتنا بچپن سے میرے ابو نے ایک چیز سکھائے تھے، چھوٹی تھی اتنا چہرہ یاد نہیں ہے. وفات کے بعد وہ ایک پیر کی سائیکل چلاتی تھی اور انتظار تھا کہ وہ جنازہ واپس آئے گا یا اٹھ کے کٹ جائیں گے. اتنی ہی نادانی میں وفات ہوئی ہے. تو میں نے ترستے رہ گئی جوانی تک، اب آئیں گے اب آئیں گے اب آئیں گے. بعد میں پتا چلا کہ وہ نہیں آئیں گے. اللہ سے دعا کرتی ہوں ہمارے پورے خاندان کے جتنے مرحوم ہیں اللہ سب کی بخشش عطا فرما. جتنے ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، سب کے رشتہ داروں کے اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرما. گناہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ جنت مغفرت کرے. لوگ کیسے بولتے ہیں؟ جنت مغفرت کرے. مطلب کیا؟ جنت نہیں دے اللہ ان کو. جہاں پہ میت کی جگہ میں جاتی ہوں تو تعجب کرتی ہوں، کہتی ہوں میرے نبی کی ایک ایک بات حق ہے، حق ہے. جو بدکار مرتا ہے تو وہاں کی محفل کے لوگ کیا کہتے پتہ ہے؟ اللہ سے جنت مغفرت کر دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، جنت مغفرت کر دے. مطلب کیا؟ جنت معاف کر دے، جنت نہیں دے اسے. وہی دیندار اگر کوئی عورت ہے، کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی دین میں دائی ہے، کچھ علم جانتی ہے، وہ عورتیں بھی علم جاننے والی آئیں گی میت پہ. میت پہ وہ علم والی عورتیں آئیں گی. جب وہ علم والی عورتیں آئیں گی تو کہیں گے اللہ اسے جنت عطا فرما، جنت عطا فرما. چند باتوں کی اصلاح کراتی ہوں تاکہ ہماری زندگیوں میں ضرورت ہے. وہ بہن آج غسل دے کے کیا حالت خراب، میت کو دیکھے غسل نہیں، حالت کیا ہوئی؟ سمجھ میں آ گیا زندگی. ہم جو بولتے تھے صحیح تھا. یہ میتوں کو دیکھو، کبھی غسل کو دیکھا کرو. اصلاح کیا بات ہو رہی ہے ابھی؟ میں کیا بات کر رہی تھی؟ جنت عطا کرو نہیں کہتی. آپ کیا کہتے ہیں؟ مغفرت بولتے ہیں. گناہوں کی مغفرت فرما، گناہ معاف کر دے اللہ اس کے. تو آپ جب اللہ کہتے ہیں کہ نگاہوں کو نیچے رکھیں تو نگاہ اٹھا کر مرد کو دیکھنا نہیں ہے. بھلے وہ سیریل میں رہیں، بھلے نیوز میں رہیں، بھلے ایک بہت بڑے مسجد نبوی کے قاری امام باسط رہیں. میں امام باسط کا بیان سنتی ہوں، اب تک دیکھا نہیں ہے میں ان کو غور سے، حالانکہ میری ویڈیو میں رہیں گے موبائل میں. ہم ان کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اب میں اس بندے کو دیکھ لوں گی تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. میں جتنا میں کوشش کرتی تھی، جیسا میں میک اپ سب کچھ کر کے جاتی بھی تھی، اس کے بعد اللہ نے بدلا ہے. کیوں میں یہ بات قرآن کریم کے اندر سے ہی آپ کو بتاؤں گی. آپ لوگ سمجھتے ہیں بدل نہیں سکتے.
آپ بدل سکتے ہیں، میں یہ بتانا چاہتی ہوں. جہاں پہ میں رہتی تھی ایک جگہ پہ 5 سال رہتی تھی، پڑوسی کے مرد کون تھے پتہ نہیں تھا، پورے نقاب میں رہتے تھے. پڑوس کے مرد نہیں معلوم تھا کہ کون ہوں میں، کیا ہوں. جب میں آ رہی تھی انڈیا پہ تب پتہ چلا کہ فلانی یہاں پہ رہتی ہے. دین کی دائی جو عورتیں آتی ہیں یہاں پہ، وہاں بھی سکھاتی تھی میں، وہاں بھی تھا میرا علم، اللہ تعالیٰ نے دیے تھے. اگر آپ بدلیں گے آدھے نیکیاں ہوں گی، آدھے بدیاں ہوں گی. نہ آپ جنت کو جا پائیں گے نہ دوزخ کو جا پائیں گے. بیچ میں سورہ الاعراف آ گئی ہے، دیوار پہ اوپر کھڑے ہوں گے. قرآن کریم کھول کے دیکھو، اعراف پڑھ کے دیکھو، سورۃ الاعراف، مڑ کے دیکھتے ہیں جنتی مزے لے رہے ہیں، یوں مڑتے ہیں جہنمی، وہ چلا رہے ہیں جنتیوں کو، بولے پانی چھڑکو ہمارے اوپر، ذرا پانی چھڑک ڈالو ہمارے اوپر. کیا بنو گے؟ ہم کیا بنیں گے؟ آج ایک بہن کو اللہ نے لایا، آپ کو جزائے خیر دے، جن کو پکڑ کے لائی ہیں، کہاں ہیں وہ؟ ایک نمونہ ہے آج قرآن کے لیے، ایک قرآن کے لیے نمونہ بنایا ہے میرے مولا نے. میں نماز پڑھتے پڑھتے ایک دم میں ہی تھر تھر آ گئی. آج کیا ہو رہا ہے اللہ؟ آج کیسا درس ہوگا؟ میں کچھ اور پڑھی تھی، کچھ اور پڑھا رہی ہوں. اس کو معلوم ہے کیا پڑھانا ہے، کیا سکھانا ہے. کیا بنو گے؟ رات کو سب ٹی وی آن، نیوز دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے، علماء کو دیکھ رہے ہیں، سیریلز دیکھ رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، غیر مرد کو دیکھ رہے ہیں. غیر مرد کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. آنکھوں کو میرے مالک نے پردہ دیا ہے، دیکھو پردہ دیا ہے. اس عورت کو تو پورا ہی پردہ دیا، آنکھوں سے اندھی ہیں. وہ پیدائشی ایسی ہیں، پیدائشی سے اللہ نے آنکھ بند کیے ہیں. میں ذرا ان کے پاس آتی ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ جبینہ آپا. جبینہ. کب سے آپ کو آنکھوں کو نہیں نظر آتا؟ بچپن سے. بچپن سے نظر نہیں نہیں آتا. تھا، ہاں. اب دنیا میں کیا دیکھے؟ کیا زور سے بولنا، میں کیا بھی گزارش کرتی ہوں. آپ کے پیروں پہ ہاتھ رکھتی ہوں میں گزارش کرتی ہوں. مجھے بولو کیا دیکھا دنیا میں تم نے؟ کیا دیکھا؟ کیا بھی نہیں آپا. کیا بھی نہیں دیکھے؟ کچھ بھی نہیں دیکھے؟ نہیں. کچھ بھی نہیں دیکھے؟ انسان کو بھی نہیں دیکھے؟ کیسے رہتی نہیں معلوم؟ کالی اجالا، اندھیرا ذرا ذرا دکھتا ہے. نہیں، کوئی بھی نظر نہیں آتا. ان کی آواز سے اس سے معلوم کر رہے. آواز سے معلوم ہوتا ہے. جھاڑوں کو دیکھا ہے تم نے؟ ان کے پتے سب چھیلتی. ہاں. پہاڑوں کو دیکھا ہے تم نے؟ وہ جاتی نا بازا. پہاڑوں کو دیکھا ہے؟ سمندروں کو دیکھا ہے؟ وہ جا کے پانی میں پانی کی آواز سنا ہے. آسمانوں کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. زمین کو دیکھا ہے تم نے؟ نہیں دیکھا ہے. اس عورت نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا ہے. ہم دیکھ کر اندھے ہیں، یہ پیدائشی اندھی ہے. ہم دیکھ کر اندھے ہیں. اس عورت کو دیکھو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اندھا اٹھاؤں گا خبر سے. تم قرآن کو چھوڑ کے بیٹھے ہو. اندھا اٹھاؤں گا. اس جگہ پہ اپنے آپ کو محسوس کر کے دیکھو. کچھ یہ چوڑیاں، یہ کپڑے، یہ ساز و سامان، یہ رنگ برنگ، کیا کچھ نہیں دکھایا رب نے ہمیں. شکر نہیں. میں بھی ہوں قرآن پڑھ رہی ہوں پا. ماشاء اللہ. ہمارے بھاوج پڑھا رہی ہیں. ماشاء اللہ. جز ہے آپ کو مدرسے میں بھی جا کے اللہ سے پڑھتی تھی دعا پہلے. کرتی ہوں اللہ تمہیں مجھے ہم سب کو جنت میں ملاقات کرائے. آمین آمین. میری کوئی بات کا برا نہیں نہیں ماننا. آپا، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے نمونہ بنے ہیں. ان عورتوں میرے لیے شرم کا باعث بنے ہیں آپ. میں بھی شرم کرتی ہوں تمہیں دیکھ کر. ہم سب پورے شرم کرتے ہیں. ہمیں رب نے کیا کیا نہیں دکھائے. دیکھو جھاڑوں کو، دیکھو آسمانوں کو، دیکھو زمینوں کو، دیکھو قدرت کی رنگ برنگ عورتوں کے چہروں کو دیکھو. یہ کیا کیا نہیں رہی دیا رب نے. شکر نہیں کرتے. اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، آنکھوں سے کسی مردوں کو دیکھنا چھوڑ دو. چھوڑ دو. آنکھ بند کر دیں گے رب، کچھ نہیں رہے گا ہمارے پاس. کچھ بھی نہیں رہے گا. اب میرے آنکھ بند میں مر گئی، کچھ نہیں ہے. اس لیے کوشش کرتی ہوں ہر حال میں سب کو بلاؤ، آ جاؤ آ جاؤ. مل کے ہم اپنا دین سیکھ کر دوسروں کو سمجھا کر کوشش کریں. دعائیں مانگے رب ہمیں کر دے. ان آنکھوں کو میں لگاتی تھی، وہی دبئی میں جا رہی ہوں دوبارہ. میں
جانے کے لیے اتنا ڈر لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ. میں آنکھوں کا میک اپ کر کے بغیر سر کے دوپٹے پہ بال کھلے رکھ کے ہائی لائٹ کر کے لیس کر کے بھی جاتی تھی نا اللہ. آج وہاں پہ میں جا کے کتنا روؤں گی میں, جہاں پہ میں رو کے معافی مانگ کے آ جاؤں گی اللہ تعالیٰ. میں بہت معافی مانگوں گی اللہ تعالیٰ. میں سب کے لیے دعا کروں گی اللہ تعالیٰ. جس پھر تو نے وہ کھا دیا نا اللہ تعالیٰ, پلیز میں گزارش کرتی ہوں خبر میں سے ادھا اٹھائیں گے. آیت کو ہی پڑھو, میرے میں ہمت نہیں ہے. ومن أعرض عن ذکری, جس نے بھی اعراض کیا میرے قرآن کا, جس نے بھی چھوڑا میرے قرآن کا. اس کے بعد معیشتا ضنکا ونحشر یوم القیامة اعمی. جس نے بھی میرے قرآن کے ذکر کو چھوڑا ہے اس کو میں محشر کے دن اندھا اٹھاؤں گا, اندھا اٹھاؤں گا. آج آنکھ دیے ہیں. سب سے گزارش کرتی ہوں اس کے بعد جب بھی ٹی وی دیکھو اپنا ہاتھ پیچھے کر لینا. میری گزارش, آپ سب چاہتے ہیں مجھے اللہ کی خاطر, کون نہیں چاہتے ہاتھ اٹھانا؟ ایمانداری سے اللہ کی قسم دیتی ہوں آپ کو, کون نہیں چاہتے مجھے ہاتھ اٹھانا؟ سب چاہتے ہیں, سب چاہتے ہیں مجھے اللہ کی خاطر. کوئی بھی نہیں ہے آپ بیٹا, آپ بھی نہیں. اتنا ڈانٹ کے مار کے قرآن پڑھاتی ہوں, مارتی تو نہیں ہوں, کوئی نہیں, پھر بھی چاہتے ہو. آپ کو گزارش کرتی ہوں ہاتھ کو پیچھے رکھ لو. جب ٹی وی دیکھو ہاتھ پیچھے کر کے نیت کرنا, میں اٹھ جاؤں نظر نیچے کر لوں, ورنہ مجھے اعمال نامہ پیچھے سے دیا جائے گا, پیچھے سے دیا جائے گا, پیچھے سے دیا جائے. حج کر لینے سے گناہ معاف نہیں ہو جاتے. اللہ چاہے تو معاف ہوں گے, اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف ہوں گے, نہیں چاہیں گے تو نہیں معاف ہوں گے. ٹھیک ہے, ٹی وی کی اصلاح ہو گئی. یہ بچی کو بہت چاہنے لگی ہوں میں اللہ کی خاطر, آپ سب کو بہت چاہتی ہوں. میں پرانی چاہتے ہیں تمہاری, یہ نئی چاہت کی بتا رہی ہوں. لپسٹک ایوری ٹائم, آئی لائنر ایوری ٹائم, فلی میک اپ میں آ کے قرآن پڑھتی میرے پاس. میں نے منع نہیں کی اس کو. تم تو تھک گئی, تمہارے شوہر تھک گئے, سب خاندان تھک گیا. اس کو ایک ہی بات بولی, گڑیا میں تیرے جیسی تھی, تو میں ہوں, میں تو بن جا یا تو میں بن جاؤں, بدل جائیں چل, تجھے دیکھ لے میں ہوں. سورنا, سجنا, خوبصورتی اظہار کرنا. پھر اس نے اپنے آپ سے اقرار کیا میں نہیں لگا کے آ رہی. میں نے جب اس کو دیکھی, اللہ تو نے اس کو ہدایت دے دیا. سب بیٹا تم بھی بڑی اچھی ہو, سارے بچیاں اچھے ہیں, سب تم سب نے چھوڑ دیے. یہ عمر میں کیا نہیں کرنا ہے تمہیں, تم کچھ نہیں کر رہے ہو, کیونکہ اندھا بنائیں گے نا ہمیں. دیکھا کس کو کہاں سے پکڑ کے لا کے کیا کیا کراتے ہیں مالک. تو کوشش کرو, اصلاح کرو. شام کو عشاء کی نماز سے پہلے بیٹھ کے غیر مردوں کو نہیں دیکھا کرو. اس کے بعد سوتے ہیں, سونے کے بعد نیند آتی ہے. نیند کا مطلب موت آتی ہے. نیند کیا ہے؟ کتنی موت؟ کیوں آدھی موت؟ کیوں آدھی موت؟ واٹ از دا ریزن آف آدھی موت؟ انڈرسٹینڈ دیٹ. موت آدھی باجی, آدھی کا مطلب کیا ہے؟ ساری کیوں نہیں ہے. دن کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں, 24 گھنٹے میں رات ہوتی ہے, رات کو سوتے ہیں, دن کو جاگتے ہیں. دن کا آدھا حصہ سوتے ہیں, آدھا حصہ جاگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ السجدہ میں کہتے ہیں کم سویا کرو, کم سویا کرو, کم سویا کرو. جو کم سوتا ہے, کم سو کے ٹی وی نہیں دیکھا کرو, کم سو کے انتاکشری نہیں کھیلا کرو شادیوں میں, کم سو کے گلی ڈنڈا نہیں کھیلا کرو, کم سو کے کرکٹ رات کو نہیں کھیلا کرو, کم سو کے ذکر کرتے رہو. کھیلنا ہے کھیلتے کھیلتے ذکر کرو, ٹی وی دیکھتے دیکھتے ذکر نہیں کرو. دل ایک ہے, دل ایک ہے. قرآن میں کہتے ہیں 2 دل نہیں ہیں, 2 دل نہیں ہیں, ایک دل ہے. دل کے اندر کتنے وال جاتے ہیں؟ 4 وال جاتے ہیں, 4 وال جاتے ہیں.
4 چیزوں کو کہاں پہ ہوتی ہے؟ آنکھ نیچے کرنے سے باقی کی پوری اصلاح ہو جاتی ہے. کان، آنکھ اگر نیچے ہو گئے باقی کے 4 دل، دماغ، کان یہ پورے کیا ہو جاتا ہے؟ کنٹرول ہو جاتا ہے، نیچے ہو جاتا ہے. تو یہی بات ہے، آج ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں سے شروعات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی؟ آج کی اصلاح ایک ویک میں ایک ٹاپک. ایک ویک میں شادیوں میں کپڑوں کے ساتھ سور کے جانے کی بات، رنگ برنگ پہننے کی بات. اللہ تعالیٰ میتوں پہ سفید کپڑے پہنتے ہیں، کفن پہنایا جاتا ہے. شادیوں میں رنگ برنگ پہنایا جاتا ہے، مگر شادی میں بھی سفید لباس افضل ہے. اوکے، انشاءاللہ جب میں اپنے بیٹے کو، جب کافی وقت ہے 7-8 سال کے بعد اللہ چاہا تو سفید لباس میں میری اللہ تعالیٰ اس کی دلہن کو لاؤں گی، پوری دنیا بھی دیکھے گی انشاءاللہ. اگر میں زندہ رہوں نہیں تو وصیت کر کے جاؤں گی تو سفید لباس پہنانا اس کو. ٹھیک ہے، سنتوں کو اپنائیں گے، یہی ہماری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ہم شروع کرتے ہیں. رات سمجھ میں آ گئی؟ زندگی کتنی ملے گی مجھے؟ فار ایگزامپل آپ کے حساب سے کبھی بھی مجھے کہتے ہیں 101، تو لو 101 اگر اللہ زندگی دے دے تو زندگی کافی زندگی میری گزر گئی ہے. اس میں سمجھو مجھے اللہ نے 100 سال دیں گے، سمجھو مجھے 50 سال ہیں. 50 سال میرے دن کے ہوتے ہیں، 50 سال میرے رات کے ہوتے ہیں، مگر ہم سمجھتے نہیں ہیں. 50 سال دن ہوتا ہے، 50 سال رات ہوتی ہے. یہ 50 سال ہمارے ضائع ہو رہے ہیں. اس میں ایک نسخہ ہے، سونے سے پہلے کتنا بھی وقت ہو جائے وضو بناؤ، 2 رکعت نوافل ادا کر لو، پوری رات کی نماز کا ثواب مل جائے گا. پلیز ہر حال میں وضو بناؤ. لوگ کہتے ہیں سردی ہوتی ہے وضو کرنے سے. ٹوائلٹ کو جاتے ہیں ٹیشو پیپر نہیں لیتے نا؟ کوئی ٹیشو پیپر لیتا ہے؟ پانی لیتے ہیں. تب سردی نہیں ہوتی؟ تب ٹھنڈی نہیں لگتی؟ ہاتھ تو بھیگتا ہے، تھوڑا سا منہ بھیگ گیا تو کیا ہو گیا؟ پانی نہیں اڑے لو، پانی لو، تھوڑا لو، پوچھو، ہاتھوں کو پوچھ لو، کلی تھوڑی سی کر لو. یہ ایک بار کرو. اللہ نے چھوٹ دی ہے، 3 مرتبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب ہے، نہیں ہے کا مطلب نہیں ہے. چاہے تو 1 بار، چاہے تو 3 بار، 5 بار نہیں ہے، 2 بار نہیں ہے. چاہے تو 1 بار، چاہے تو 3 بار. اگر میں بہت بیمار، بہت بالکل بھی میرے میں کچھ نہیں ہوتا تو میں 1 مرتبہ کرتی ہوں. اگر نہیں کر سکتی، بہت ٹھنڈ غضب کی ہے، فار ایگزامپل کبھی ہم گھومنے گئے جو پہاڑی، اس میں وہ نام یاد نہیں آتی جگہ پر مجھے، جو بالکل پہاڑ پہ ہمارے ولاز ہوتے ہیں، تو ولا بھی یوں حدرتا ہے رات کو. میں ہوتی کہیں اڑنا چلے جائے اللہ، یہ رات بھر بیٹھ کے ذکر کرنے لگتی ہوں. اچھا لگتا ہے کہ سمجھ میں آتا قیامت کی ہوائیں. وہاں سمجھ گئی میں، بولی میں تو گھومنے تو آئی نہیں، سدھرنے کے لیے آئی ہوں. سدھر گئی ہوں، ہوائیں کیسے اڑا رہے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو رات کو ویسی ٹھنڈی میں کیا کرتی ہوں، تھوڑا سا پانی لے کے تھوڑا پوچھ لیتی ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. اور آپ کو پیر دھونے کی ضرورت نہیں. 1 بار وضو بنا لیے، ٹھنڈ کا موسم آ گیا، آپ ساکس پہن لیے، اس کے اوپر سے بھیگا ہاتھ ایسے گھما لینا. اوکے، ایسے گھما لینا. یہ 1 دن تک گھر میں ہے، یہ 1 دن تک ساکس نہیں کاڑو. ٹوائلٹ کو جاؤ، پوٹی کو بھی جاؤ، 1 کو بھی جاؤ، کچھ بھی کرو، آپ کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر سفر ہیں، مسافر ہیں، مکہ المکرمہ کو گئے ہیں، بہت بیمار ہیں، تکلیف ہے پانی کی، پیر 3 دن تک دھونے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا دین ہے، ایسا کسی کا دین نہیں ہے. اللہ کو یہ دین بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ. اصلاح کرو. ہمیں لوگوں کو چیزوں کی پتہ نہیں ہے، غلط طریقے کرتے ہیں، اس لیے میں ساری چیزوں کی اصلاح 1 بار کرتی ہوں. قرآن کریم کی آیتیں 1 بار پڑھتی ہوں، پھر اس میں سے سمجھاتی ہوں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں سے سمجھاتی ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے؟ ابھی ٹھنڈی کرو گے؟ ٹھنڈی سمجھ کے چھوڑو گے؟ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرے، انتقال ہو رہے تھے، ہک کے رو رہے تھے. کٹا ہوا تھا، یہاں سے پانی ڈالتے یہاں سے نکلتا تھا، یہاں سے پانی ڈالتے یہاں سے نکلتا تھا، پورے رگیں کٹ گئے تھے، کہیں بھی گھس نہیں رہا تھا. ویسی حالت میں رو رہے تھے. تو صحابہ کہہ رہے تھے اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ تم تو جاؤ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہو گے، تو رو کیوں رہے ہو؟ دنیا چھوڑ جانے کا دکھ کر رہے ہو کیا؟ کیوں رو رہے ہو؟ کیا وجہ ہے رونے کا؟ میں نے محسوس کی ان کی بات کو. آپ بھی کبھی محسوس کر کے دیکھ لینا.
میں محسوس کی ان کی بات کو، بہت محسوس کی. کہتے ہیں مجھے مرنے کا غم نہیں ہے مگر جنت میں 2 چیزیں نہیں ملیں گی. میں نے کہی واقعی اللہ تعالیٰ، صحابہ نے صحیح کہا، یہ چیزیں جنت میں نہیں ملیں گی. یہ اتنی ٹھنڈ ہو، پانی چھونے کے بھی قابل نہ ہو، تیرے نام پہ ہم چھو کے کریں وہ گڑ گڑاتے ہوئے، وہ نہیں ملے گا جنت. آپ کہیں عرب میں گئے ہوں گے، ہم دبئی میں اتنی گرمی ہوتی انسان مر جاتے ہیں. پانی ایسا آتا ہے ٹیپس میں، ایسے کھول کے گرم پانی کا وہ آتا رہتا ہے. وہ پانی ہم لوگ کبھی 2 بکٹ پکڑ کے رکھتے تھے تو بھی وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا. بڑی مشکل کی زندگی تھی ہماری اس معاملے میں. وہ پانی چھو کے وضو کرنا ہر روزہ نہیں ملے گا جنت میں، روزہ نہیں ملے گا جنت میں. جو چاہے کھاتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے. سانس اللہ 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 پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سانسیں ذکر کریں گی. آج ہم اپنے سانسوں کو اپنے اذکار میں رکھیں گے، اللہ اس کو جنت میں عطا کریں گے. کیونکہ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لشأنی کلہ لا الہ الا انت. پلک جھپکنے دیر تک بھی تیری رحمت سے دور نہ کر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، آپ بھی پڑھا کرو. یاد کیے؟ لاسٹ ویک شاید بات ہوئی تھی اس کی، میں بھول گئی تھی، اللہ یاد دلا رہا ہے. الحمدللہ سب یاد کر لیے نا؟ آپ بھی یاد کر لو، انشاءاللہ گروپ میں کرواتی ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ اور کچھ بولوں یا ختم کر دوں؟ آپ سب خاموش کیوں رہتے ہو؟ ٹائم کافی ہے نہیں؟ 5 منٹ 10 منٹس ہے نہیں؟ اچھی بات ہے. دلوں کو چیک کر رہی تھی میں آپ لوگوں کے. دیکھیے ہم اصلاح کر رہے ہیں، اپنے رب العالمین کی باتوں کو سمجھ کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی کسی کی میت کو جاتے ہیں دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، کسی کو شادی کو جاتے ہیں، کسی کی ارمان کرتے ہیں اس کا نیکلیس اچھا تھا، اس کے کپڑے اچھے تھے، اس کے وہ اچھے تھے. یہ ساری چیزوں سے کب ہٹو گے؟ ان ساری چیزوں سے کب ہٹو گے؟ جب آپ مان لیں گے کہ ہمیں یہ چھوڑ کے جانا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیتے ہیں کوئی بھی مصیبت آ گئی تو فوراً کہہ دیا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا کرو. کیوں کہو؟ کیوں کہو؟ فار ایگزامپل میں نے کسی کا زیور دیکھی، نہیں چاہیے مجھے وہ. میں نے کسی کو دیکھے اللہ کے گھر میں جا کے کافی دن سے رہ کے مزے کرائیں، دل جل جاتا ہے. فوراً کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا وجہ سے؟ میں تیری امانت ہوں، مجھے تیرے پاس لوٹ کر آنا ہے. پل پل میں بولتے رہیں گے، پل پل میں یاد رہے گا. فار ایگزامپل آپ لڑکیوں کو لیتی ہوں، اس کے پاس بائک بڑی اچھی آ گئی کسی کے پاس کالج میں، اوکے اللہ اس کے پاس بائک آ گئی تو کیا کہنا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مصیبت تیرے پاس لوٹ کر آنا ہے. چلو دل ہٹ جائے گا، کسی چیز پہ دل نہیں آئے گا، ہر بات اللہ تعالیٰ کی بات مان کے چلیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ چلیں گے تو ہمارے دل میں تمنا نہیں رہے گی. فار ایگزامپل باہر عورتیں جاتے ہیں سج کے سور کے، فار ایگزامپل میں ڈالتی تھی یہاں سے شروع تو یہاں نیچے تک لمبا ہار، وہ پورے سٹیپس. فخر تو نہیں تھا الحمدللہ، غریب کے سامنے نیچے بھی بیٹھتی تھی میں الحمدللہ. فخر نہیں دیے تھے اللہ تعالیٰ، یہ میں مالک کا بہت شکر ادا کرتی ہوں. تب ہم جاتے تھے کتنے گناہ سوچے نہیں. آج ایک باریک چین بھی باہر نظر آ جائے ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ اللہ تعالیٰ کیا پہنائیں گے؟ آگ کا نیکلیس پہنائیں گے. سانپ گلے میں لپٹے گا، سب پوچھیں گے. سانپ لپٹ کے کھڑ جائے، لے میں تیرا نیکلیس ہوں، لے میں تیرا ہار ہوں، لے میں تیرا کنگن ہوں، لے میں تیرا لباس ہوں، سارے سانپ لپیٹ لیں گے. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ پردہ کرتے ہیں. سارے سانپ لپیٹیں گے، آنکھوں میں بچھو بیٹھ جائیں گے، ڈسے ماریں گے. سانپ اور بچھو کیسے خبر کے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. بسم اللہ. نہیں نہیں بیچ میں خالی نہیں. بسم اللہ بول رہی ہوں، روزے کا ہی خیال ہے. الحمدللہ کچھ ہو گیا بیچ میں؟ نہیں ٹوٹ گیا میرا الحمدللہ. تھی نیت میری. نہیں آج
تھی میں پھر بیچ میں توڑنا. نفل توڑ سکتے ہیں نا, نفل روزہ توڑ سکتے ہیں, فرض روزہ توڑ نہیں سکتے. مگر ماہواری آ گئی, یہ ایک سیکنڈ ہے افطاری کا, تو بھی توڑنا پڑے گا, روزے میں جمع نہیں ہوگا. چلیں خبر کا ذرا ختم کر دیتے ہیں. خبر ایسی اندھیری کوٹری ہے, یہ ہمارے گھر میں 60 لوگ نکلیں گے. کتنے نکلیں گے؟ 70 نکلیں گے. کتنے نکلیں گے یہ خبر سے؟ 70 لوگ نکلیں گے. تو خبر بھی ہماری نہیں ہے, خبر بھی ہماری نہیں ہے. قبر کے اندھیرے کو جانے سے پہلے سوچو. اس لیے اندھیرا کر کے رات کو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں, رات کو اندھیرا کر کے دکھاتے, دن کا اجالا کر کے دکھاتے. جنت اور دوزخ کو, دونوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا دکھا رہے ہیں. اندھیرا بھی دکھا رہے ہیں اور اجالا بھی دکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حد سے زیادہ آ گئی ہیں. آج کے دور میں شہنشاہوں کی زندگی ہم جی رہے ہیں. فین آ گیا, پہلے فین بادشاہ کو بھی نہیں رہتا تھا, پنکھے ہلایا جاتے تھے. آج اے سی بھی آ گئی ہے ہمارے پاس. ہر چیز, کارپیٹ سے جھومر سے, ہر نعمت, ہر چیز دے کر اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں. اللہ دے کر آزماتا ہے, اللہ نہیں دے کر آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بات مان جاؤ, شکر کرو. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس بات کے ساتھ ہر بات میں شکر کرو. اچھائی آئے شکر ہے الحمدللہ, کچھ خرابی ہو جائے جزاک اللہ خیرن, کچھ خرابی ہو گئی تو کیا بولنا؟ الحمدللہ ہی علی کل حال. تو شکر کیا کرو. ہمارا اللہ کا مقصد یہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا, حسین اعمال دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند شکر ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم شکر کرتے ہیں, ہمیں زندہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں, ہمیں آنکھیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں, اس دنیا میں ہمیں مہلت دی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں ہماری اصلاح کرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں صراط المستقیم کا راستہ دکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں اور درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ, الحمد للہ, نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.